نیرا جاہل، حد درجہ بے مروت، بے ادب، گستاخ سادات، اجودیا باشی، صابن فیکٹری کے نوکر، استنجا کا ڈھیلا، تیری عقل کیوں ماری گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یونس بندری نے زبدۃ الصالحین، نخبۃ العارفین، تاج الاصفیاء، سراج الاتقیاء، مرشد انور، حضرت اقدس مولانا سید شاہ نسیم اختر قادری رزاقی علیہ رحمہ کے خلاف 2015 کا ایک فتویٰ پڑھتے ہوئے کہا کہ نسیم سرکار کے بارے تنازع کرنے والے کافی بحث و مباحثہ کے بعد آپس میں اتفاق کر لیے۔ آئیے اس حوالے سے فریق اول کے نمائندے مولانا مہر الدین صاحب منظری کا وضاحتی بیان سماعت کریں تاکہ حقیقت کیا ہے آپ سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کا فضل ہے۔ جی، آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے آئے ہیں۔ ارشاد ہو۔ دو فریق جو 2015 میں نسیم سرکار کے معاملہ کو لے کر کے، کفر والا معاملہ لے کر کے جو بریلی شریف گئے تھے، تو کیا آپ لوگ نسیم سرکار کے کفر سے اتفاق کیے تھے؟ ہاں، میں محمد مہر الدین رضوی منظری اور میں فریق اول کے اعتبار سے میں گیا تھا، اور فریق ثانی مولانا غلام حیدر مصباحی صاحب وہ بھی ساتھ تھے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ نسیم سرکار کے اوپر حکم کفر ہے، یعنی کفر فقہی ہے، مگر انہوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا۔ وہاں جہاں پہ اظہری صاحب کے وہاں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جب یہ باتیں ہوئی، بحث و مباحثے ہوئے، تو ہم تو راضی تھے کفر پر، یعنی نسیم سرکار کے اوپر جو حکم لگا ہے کفر فقہی کا، ہم اس پر راضی تھے، مگر مولانا غلام حیدر صاحب اس پر راضی نہیں تھے۔ کافی بحث و مباحثے ہوئے، مگر بندہ جو ہے اس پر راضی نہیں تھے۔ ان کے کچھ سوالات تھے، ان کا کہنا تھا کہ کچھ سوالات میرے ہیں، اس کے جواب دیا جائے تب ہم راضی ہوں گے، کہ نہیں ہوں گے اس کے بعد کی بات ہے۔ مگر ان کے سوالات کے جواب نہ مل سکے، جس کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں تھے، مگر میں راضی تھا اس پر، میں لکھ کے بھی دیا تھا۔ بہت خوب۔ بس ناظرین و سامعین، آپ نے فریق اول کے نمائندے مولانا مہر الدین منظری رضوی صاحب کا وضاحتی بیان سنا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، جب فریق اول کے نمائندے فریق دوم کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ فریق دوم نے کفر پر اتفاق نہیں کیا تھا، اب اس فتوے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ افسوس کہ جس دیوار پر چھت رکھی جا رہی تھی وہ دیوار تو ریت کی نکلی۔ یونس بندری صاحب، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بالفرض کسی شخص کے بارے دو فریق تنازع کر کے کفر پر اتفاق کرے، اسی اتفاق رائے پر بلا تحقیق حکم کفر لگانا اگر درست ہو جائے تو کیا آپ اسی وصول کو اپنے ابو اور امی کے حق میں تسلیم کریں گے؟ اگر ہاں تو بتائیں تاکہ ان دو فریق سے آپ کے ابو اور امی کے بارے ذرا رائے لے لوں۔ نیز کیا تعلیمات اعلی حضرت کے مطابق باب تکفیر میں اسے فتویٰ کہا جائے گا؟ اس پر دلیل مطلوب ہے۔ ناظرین و سامعین، حضور تاج الشریعہ کی نگاہ بصیرت اور دور اندیشی تو دیکھیے، نسیم سرکار کے حریفوں نے حضرت تاج الشریعہ کے ترجمان کو استعمال کیا اور ترجمان نے حضرت سے جھوٹ کہا، جیسا کہ مولانا مہر الدین منظری صاحب کے بیان و ویڈیو سے ظاہر ہے۔ پھر بھی حضرت نے نسیم سرکار رحمت اللہ علیہ پر کفر کا حکم نہیں لگایا، بلکہ دونوں فریق کے رائے کے اعتبار سے
اگر کہہ کر حکم نافذ کیا تاکہ دونوں فریق اس حوالے سے عند اللہ جواب دہ ہوں۔ تاج الشریعہ نے اپنی رائے نہیں دی اور نہ حکم لگایا تاکہ عند اللہ ان کا مواخذہ نہ ہو۔ ساتھ اس کے منطقی حضرات جانتے ہیں لفظ اگر سے جو حکم لگایا جاتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا ہے بلکہ ظنی احتمالی ہوتا ہے اور اس سے کفر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات، ارے نیرا جاہل، حد درجہ بے مروت، بے ادب، گستاخ سادات، اجودھیہ باشی، صابن فیکٹری کے نوکر، استنجا کا ڈھیلا، تیری عقل کیوں ماری گئی ہے؟ جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے نسیم سرکار کو ان کی حیات میں کافر نہیں کہا تھا تو نسیم سرکار کی وفات کے بعد کیسے غلط طریقے سے کافر لکھ دیتے؟ تم حضور تاج الشریعہ کو مولانا کشمیری جیسا سمجھ رکھے ہو کیا، جس نے 2015 جیسا کام ابھی چند ایام قبل قادریہ کے مسلم دشمن سیاسی پارٹی سے تقریباً 3 لاکھ روپیہ لے کر مرکز کے لیٹر پیڈ پر غلط حکم لکھ کر دیا، جس سے پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ سنو اجودھیہ باشی، حضور تاج الشریعہ کے حکم پر مفتی افضال صاحب نے نسیم سرکار کے بارے ایک تحریر دی تھی۔ اس تحریر کے مطابق فریق دوم سیٹھ عبدالغنی رضوی نے ایک عالم ربانی کی مدد سے الزامات کی تحقیق کی۔ چند علماء نسیم سرکار سے جب ملاقات نسیم سرکار کی وفات سے پہلے کیے تھے، ان علماء کے ساتھ انکاری گواہ سمیت نسیم سرکار کے بارے سچائی کو قلم بند کر کے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر آئے تھے۔ وہ یہ ہیں، ملاحظہ فرمائے، اسکرین شاٹ لگایا جا رہا ہے۔ افسوس کہ ترجمان صاحب نے ممتا بنرجی کی زبان میں کھیلا کر دیے، مسئلہ حل ہونے سے رہ گیا۔ آج تک وہ تمام دستاویزات محفوظ ہیں، وقت ضرورت پیش کیے جائیں گے۔ اگر تمہیں میری بات پر شک ہے تو مجاہد اہل سنت اس وقت موجود تھے، یعنی حضرت مولانا عمران رضا منظری برکاتی بریلی شریف والے حاضر تھے، ان سے جانکاری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہدایت مل جائے، نہیں تو تمہیں مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارے جاہل، تفعیل کبھی افعال کے معنی میں آتا ہے۔ صرف کی کتاب اٹھاؤ اور تفعیل کی خاصیت پڑھ لو، سمجھ میں نہ آئے تو کال کر لینا۔ سمجھے جاہل، لومڑی صفت مولوی۔ دوسری بات، میں نے دانستہ حکمت کے تحت تفعیل کے باب سے پڑھا، میں نے دانستہ حکمتاً تفعیل کے باب سے پڑھا تھا، جواب الجواب میں تم کو سمجھا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچے، خاص کر یونس بندری ولید بن مغیرہ کی اولاد تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شکریہ۔